السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دبستان ادب یوٹیوب چینل کے ساتھیوں، امید ہے سب خیریت سے ہوگے۔ اللہ آپ کو خوش رکھیں، آمین۔ سامعین کرام، آج ہم اردو لیکچرر انٹرویو کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر بھائی اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے تیاری کیسے کریں۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی تمام الجھن ختم ہو جائے گی، تو ہمارے ساتھ رہیں آخر تک۔ لیکچرر اردو انٹرویو کے لیے تیاری کا طریقہ کار اور ترتیب۔ امیدوار یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انٹرویو کی کوئی نفسیات نہیں ہوتی، وہاں آپ سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ انٹرویو میں دراصل آپ کا جواب اور جواب دینے کا سلیقہ دیکھا جاتا ہے، وہاں آپ کس قدر پراعتماد ہیں اپنے جوابات اور مکالموں میں یہ چیز انتہائی اہم ہے۔ کسی سوال کے جواب میں لا علمی کا اظہار بھی اعتماد سے کر لینے میں حرج نہیں، تاہم زیادہ سوالات پر لا علمی کا اظہار منفی تاثر کا حامل ہوتا ہے، اور بہتر سے بہتر تیاری بھی ضروری نہیں کہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے وہ سوالات ہو سکتے ہیں جن کا آپ کو بالکل اندازہ نہ ہو، یا آپ کے بنائے ہوئے راستے پر بھی آپ نہ چل سکیں۔ لیکن لیکچرر اردو کا انٹرویو پورے اردو ادب پر محیط ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر امیدوار کے لیے پورے ادب کو نگاہ میں رکھنا ممکن نہیں، چنانچہ اس صورتحال میں اردو ادب سے بنیادی اور ضروری آگاہی حاصل کرنا اور تیاری کرنا ہر امیدوار کے لیے ناگزیر ہے۔ لیکچرر اردو انٹرویو کی تیاری کے لیے درج ذیل ترتیب کو مد نظر رکھ کر امیدوار بہت حد تک ذاتی اطمینان کے ساتھ پینل کا سامنا کرنے کا اعتماد خود میں دیکھ سکتا ہے، اور یہی اعتماد کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو آئے چلتے ہیں کہ تیاری کیسے کریں۔ اپنا ذاتی تعارف یعنی نام، والدیت، تعلیمی ریکارڈ، علمی و ادبی کام، تحقیقی مقالہ اور موجودہ مصروفیت اردو یا انگریزی زبان میں تیار کر کے بار بار کسی کو سنائیں یا خود بار بار دہرائیں۔ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کو اردو زبان کے آغاز و ارتقاء پر عبور حاصل ہو، اس سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ اردو زبان کے یک سطری نظریات سے آگاہی ضروری ہے۔ شعری اور نثری اصناف کی تعریف اور ان میں فرق جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3، تنقیدی اصطلاحات۔ تنقیدی اصطلاحات سے مراد ہے مثلاً نرگسیت کیا ہے، علامت کیا ہے، اور اسی طرح باقی تعریفیں اور ان میں امتیازات کے بارے میں آپ کو علم ہو۔ نمبر 4، تنقیدی دبستان اور نظریات۔ عمرانی، نفسیاتی، تاثراتی، مارکسی، ترقی پسند، جدیدیت، مابعدی جدیدیت، تانیثی تنقید اور مابعد نوآبادیاتی تنقید کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ تحقیقی و تدوینی اصطلاحات، علم بیان اور بدیع مع شعری امثال یعنی شعری مثالوں کے ساتھ شعروں کو یاد کرنا چاہیے اچھے طریقے سے، تاکہ پھر پڑھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 5، سلیبس پر خصوصی توجہ۔ انٹر اور ایم اے کے نصاب کو توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ شامل نصاب نظموں اور غزلوں کی تشریح تیار کریں، اور ہو سکے تو معروضی غزلوں کو اتنا یاد کریں کہ شعر کا دوسرا مصرع مکمل کر سکیں آپ۔ نمبر 6، بنیادی گرامر۔ بنیادی گرامر سے خود کو اچھی طرح واقف کر لیں، خصوصاً میٹرک کے قواعد و انشاء کی ٹیکسٹ بک خرید کر پڑھیں، یعنی بنیادی گرامر پر بھی زیادہ فوکس دیں اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔
اس کے علاوہ اردو ادب کی تحریکیں تعارف، فکر اور اس میں شامل لوگ، علی گڑھ تحریک، رومانوی تحریک، حلقہ ارباب ذوق، ترقی پسند تحریک پر عبور حاصل ہونا چاہیے آپ کو۔ نمبر 7، افسانہ نگار کم از کم 5 افسانے پڑھے۔ سوانح، موضوعات، انفرادیت اور ان پر تنقیدی کتب پریم چند، کرشن چندر، منٹو، بیدی، غلام عباس اور انتظار حسین پر۔ نمبر 8، کلاسک شاعر۔ کلاسک شاعروں میں میر، سودا، ناسخ، مصفی، آتش، مومن اور داغ کو پڑھیں اور ساتھ ساتھ ان کے 2 اشعار مع تخلص شعر یاد کریں۔ نمبر 9، خصوصی شاعر۔ خصوصی شاعروں میں غالب، اقبال، فیض اور میر کو پڑھیں اور ان پر معروف تنقیدی کتب پڑھیں، ساتھ ساتھ ان کی سوانح اور شعری کتب بھی پڑھیں۔ نمبر 10، جدید نظم گو۔ جدید نظم گو میں نون راشد، مراجی، مجید امجد، اختر الایمان، فیض اور منیر نیازی کو پڑھنا چاہیے۔ ان کی سوانح، ان پر تنقیدی کتب اور ان کی دو نظمیں یاد کرنی چاہیے۔ نمبر 11، جدید غزل گو۔ جدید غزل گو شعراء میں ناصر کاظمی، ظفر اقبال، مشتاق احمد کو پڑھیں، ان کے اشعار، سوانح اور ان پر تنقیدی کتب کو پڑھیں۔ نمبر 12، معروف ناول آگ کا دریا، اداس نسل آنگن، خدا کی بستی، بستی، آخری شب کے ہم سفر، بہاؤ اور راجا گدھ کو پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے موضوعات، کردار، اشاعت، دیگر معلومات کے ساتھ ساتھ ان پر تنقیدی کتب بھی پڑھیں۔ نمبر 13، معروف نقاد شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، شمیم حنفی، آل احمد سرور، احتشام حسین، ناصر عباس نیر کی اختصاص اور ان کی کتب کو پڑھیں۔ مذکورہ بالا ترتیب کو سامنے رکھ کر تیاری کا آغاز کریں۔ ذاتی نوٹس بنائیں۔ زیادہ گہرائی میں جانے کی بجائے ان پر اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تیاری اور محنت بے جان نہیں جائے گی۔ کم سے کم وقت میں زیادہ چیزیں دیکھیں اور تیاری کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ والسلام، اللہ حافظ۔ دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی رہی۔